شادیانے بجا رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج اس نے 1 لاکھ کی نفسیاتی حد کو عبور کر لیا. بھائی وہ 2 لاکھ کی حد عبور کر لے. کیا انڈسٹریلائزیشن آگے بڑھ رہی ہے؟ کیا ہماری بجلی کے بل کم ہو گئے؟ کیا ڈالر ویلیو میں کوئی 30-35% کمی آ گئی؟ کیا سونے کی قیمت کم ہو گئی؟ کیا کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت کم ہو گئی؟ کیا پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی؟ کیا اس کی لیوی آپ نے ختم کر دی؟ کیا تنخواہ دار لوگوں کا جو ٹیکس تھا اس کا سلیب بدل دیے، کم کر دیا؟ کوئی ایک پیرامیٹر ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. یہ سٹے کی مارکیٹیں ہوتی ہیں، سب جانتے ہیں اس بات کو، اور ان سٹے کی مارکیٹوں کی بنیاد پر آپ جھوٹ بولیں قوم سے کہ ہماری معیشت صحیح ہو گئی ہے. جو نااہل لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان پریزنٹیشنوں سے مروب ہو جاتے ہیں، اعداد و شمار سے، اور پھر سب کو لیکچر بھی دینا شروع کر دیتے ہیں سامنے بٹھا کر، کاروباری لوگوں کو بھی. لیکن جن کو ذرا سا بھی شعور ہوتا ہے پاکستان کی معیشت کا اور حالات کا، یہ سارے حالات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. سیاسی حالات، معاشی حالات، لوگوں کی تمام تر جو ہیں وہ تعلیمی حالات. کیا آپ نے ترقی کی ہے تعلیم میں؟ ادارے بیچ بیچ کے آپ جان چھڑا رہے ہیں. 13,000 ادارے پنجاب میں آپ نے کہہ دیا کہ چلیں ہم دوسروں کے حوالے کرتے ہیں، اور بالآخر اپنی جو ہے وہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. پی آئی اے کا یہ حال کر دیا، تباہ کرتے ہیں اداروں کو، برباد کر دیتے ہیں، نقصان میں لے آتے ہیں، اس میں کوئی گورننس نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد جب وہ برباد ہو جاتے ہیں تو بولی لگاتے ہیں، اور بولی لگاتے ہیں تو کوئی بولی لگانے والا نہیں ہوتا، اور پھر خود ہی اونے پونے چند لوگ مل کر خریدنے کی کوششیں کرتے ہیں. یہی حال انہوں نے اسٹیم مل کا کیا. 2008 میں پروفیٹیبل ادارہ تھا، اور آج دیکھیں وہ بند پڑی ہوئی ہے. پہلے اس کی گیس کی قیمت بڑھاؤ، پھر اس کی گیس کی سپلائی ختم کر دو، ملینز میں تنخواہیں لینے والوں کو لا کر بٹھایا ہوا ہے، چھوٹے ملازمین کو فارغ کرتے ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ لا کر بٹھا دیتے ہیں، فیکٹری چل نہیں رہی ہے، تنخواہیں ان کی چل رہی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ادارہ تباہ ہو رہا ہے، یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، یہ ہمارے اوپر معیشت پہ بوجھ ہیں. تو یہ بوجھ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ اداروں کو تباہ کون کرتا ہے؟ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جس نے ابھی تازہ کارروائی ڈال کے 26ویں ترمیم پاس کروائی تھی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ایم کیو ایم ٹائپ کی پارٹیاں، یہ سب ذمہ دار ہیں نا اس پورے عمل کی. جو کچھ ہو رہا ہے، جو معیشت تباہ ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد لوٹ سے لگاتے رہو. گیس کا بحران اس وقت موجود ہے. آئی پی پی سے اگر کچھ معاہدے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک دباؤ ڈالا، تحریک چلائی، محنت کی، دھرنے دیے، تب جا کر آپ نے بات شروع کی، ورنہ تو آپ کہتے تھے آئی پی پی سے بات ہی نہیں ہو سکتی، انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے، غلط بیانی سے کام لیتے تھے. چلیں کچھ جو سے بات ہو گئی، کچھ بند ہو گئی، تو پھر بجلی کے بل کم کیوں نہیں ہو رہے؟ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. کوئی ایسی علامت نہیں جس سے عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہو. کیا یونیورسٹیوں کی فیسیں کم ہو گئی ہیں؟ کیا لوگوں کے لیے تعلیم کا حصول آسان ہو گیا ہے؟ کیا آئی ٹی میں حکومت نے ایسے اقدامات کر دیے ہیں؟ صرف سمبولک اقدامات کیے جاتے ہیں، دکھاوے کی چیزیں، چند لیپ ٹاپ بانٹ دو، 2-3 اداروں کا افتتاح کر دو، اور کہہ دو کہ ہم نے آئی ٹی میں جو ہے وہ بہت تیر مار لیا ہے. یہ دھندا جو ہے پچھلے 10-15-20 سال سے چل رہا ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں. $3.2 بلین کی ایکسپورٹ ہے، پڑوسی ملک کی $227 بلین کی ایکسپورٹ ہے. آپ بتائیے آپ نے کیا کیا ہے اس پورے عمل میں؟ تو کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو حکومت ٹھیک کر رہی ہو، اور غلط بیانی سے کام لے کر قوم کو بیوقوف بنانے کا عمل. اور میڈیا تو ایسا لگتا ہے کہ بس اب خریدا ہوا ہے، کچھ چاہتے ہوئے کچھ نہ چاہتے ہوئے وہی چلاتے ہیں جو حکومت چاہتی ہے. لیکن اس سے حقائق نہیں بدل سکتے، اس کے نتیجے میں آپ عوام کے دل نہیں جیت سکتے.